آج کی بات ہے بیکار بھاؤ بکو گے۔ یہ راز حیات بک میں سے پیج 238 پر ایک آرٹیکل ہے۔ بیکار بھاؤ بکو گے، مفہوم تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تمہاری قیمت کم ہو جائے گی۔ شری ہردیو سنگھ المست انگریزی اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ وہ اکثر سادہ مثالوں میں بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنا ایک گیت سنایا۔ یہ گیت پنجابی زبان میں تھا۔ اس گیت میں موٹر کار کے پرزوں کو خطاب کیا گیا۔ شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا کہ اے پرزو، تم اپنے انجن کے ساتھ جڑے رہو، اسی میں تمہاری قیمت ہے۔ اگر تم اپنے انجن سے الگ ہو گئے تو یاد رکھو کہ تم اس دنیا میں بیکار لوہے کے بھاؤ بکو گے۔ یہ تمثیل بہت بامعنی ہے۔ ایک مشین کے اندر بہت سے پرزے ہوتے ہیں، مگر پرزے کی اہمیت اپنی مشین سے جڑے رہنے میں ہے۔ مشین سے جڑ کر ایک پرزہ انجن کا حصہ ہوتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے وہ انجن کہا جاتا ہے، لیکن پرزہ اگر اپنی مشین سے الگ ہو جائے تو وہ اپنی ساری اہمیت کھو دے گا۔ اب وہ کباڑ خانے کا حصہ ہوگا، نہ کہ مشین کا حصہ۔ اب اس کی قیمت لوہے کی ہو جائے گی، جبکہ اس سے پہلے اس کی قیمت مشین کی تھی۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہو گاڑی بیچی، ویسے نہیں بکی، پھر اسکریپ کر کے بیچ دی، لوہے کے بھاؤ بک گئی۔ فیکٹری تھی تو وہ کئی کروڑ کی تھی، کسی نے نہیں لی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے بیچے تو وہ لوہے کی قیمت میں بیچے۔ وہی باتیں لکھتے ہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان اپنے پورے مجموعے میں شامل ہو تو وہ عظیم تر مجموعے کا جز ہے۔ متحد ہونے کی صورت میں ایک فرد کی بھی وہی قیمت ہو جاتی ہے جو پورے مجموعے کی ہے۔ مثلا چھکا ایک کھلاڑی لگاتا ہے لیکن فتح پوری ٹیم کی ہوتی ہے۔ مگر جو فرد اتحاد کے بندھن سے الگ ہو جائے وہ بس ایک فرد ہے۔ اس کی مثال اس پرزے کی سی ہے جو اپنے انجن سے الگ ہو گیا۔ ایسا پرزہ کباڑ خانے میں جا کر لوہے کے بھاؤ بکتا ہے۔ اسی طرح فرد اپنے مجموعے سے الگ ہو کر اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔ پرزے کو انجن کا جز بننے کے لیے کرنا کیا ہے، یعنی کیوں پرزہ اس میں نہیں آتا، یا کیا اس پرزے کی آئیڈینٹی ہے۔ پرزے کو انجن کا جز بننے کے لیے اپنی انفرادی ہستی کھو دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح فرد کو بھی متحدہ مجموعے کا جز بننے کے لیے اپنی انفرادیت کو کھونا پڑتا ہے۔ یقیناً فرد کے لیے یہ بڑی بھاری قیمت ہے، یعنی انسان کو اپنی آئیڈینٹی بڑی عزیز ہوتی ہے تو اس کو اپنی ذات میں آزادی کے ساتھ کسی چیز کو لینا زیادہ آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ کسی سسٹم کا حصہ بننا۔ مگر اس دنیا میں کوئی بھی چیز قیمت دیے بغیر نہیں ملتی۔ فرد کی تسکین کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اتحاد کی جو قیمت دی تھی، اس سے بڑی چیز اس نے اپنے لیے پالی۔ لوہا اگر اپنی انفرادیت کو کھو کر مشین کا درجہ حاصل کر لے تو یہ اس کے لیے کھونا نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے بڑی چیز پا لینا ہے جس کی وہ اس دنیا میں تمنا کر سکتا ہے۔ مشکل لفظ ہے کچھ، لیکن امید ہے کہ کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک کیل جب ہمارے ٹول باکس میں تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ بوجھ ہی لگ رہا ہے، لیکن وہ ایک عمارت کا حصہ بنتا ہے تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ دین کا یہ مزاج ہے اور اس کو غیر مسلموں نے بہت اچھی طرح پایا۔ ہم آج کل ٹاپک اپنا جو کر رہے ہیں ایڈوانس کورس میں وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا، اس کی خوبی الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے۔ وہ سارے مل جاتے ہیں تو ایک خوبصورت درخت بن جاتے ہیں، اور اگر توڑ دیں الگ سے تو ایک درخت ہے، ایک پھل، ایک چھال بن گئی، ایک کیکر بن گیا تو وہ بہرحال بیکار چیز ہوتی ہے۔ ملبے اور گھر میں یہی فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم امت مسلمہ کے افراد بھی اسی طرح آرگنائزیشن اور اتحادی کاموں کو اہمیت دیں